میرے سامنے اگر کوئی یوں کر جائے 10-15 طالب علم گارمنٹ کالج کے تو میں کیا کروں گا؟ میں بس یہی کہوں گا یار تم نے اچھا نہیں کیا. بس اقبال اندر سے اللہ اکبر ٹوٹ پھوٹ گیا ایک ہی جملے پہ اور کہا اٹھو نکل جاؤ میرے گھر سے. طالب علموں کو سمجھ نہ آیا اتنی جوش اقبال کو کیوں آیا، یہ تو نوجوانوں سے پیار کرتے ہیں. فرمایا ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، نکلو منٹ اپنا منہ گم کرو. طالب علم چلے گئے، اقبال روتے رہے گھنٹوں روئے. ساتھی آ کے بیٹھے ہیں، اقبال ایسے روئے جیسے کوئی تباہی بربادی ہو گئی. جب گھنٹوں رو کے ہچکیاں لگ گئی، عبد المجید سالک اور کئی لوگوں نے کہا حضور کیا طوفان آیا کہ یہ حال بن گیا ہے؟ فرمایا آج گورنمنٹ کالج کے لڑکے آئے تھے، انہوں نے میرے نبی کا نام لیا، نہ درود پڑھا نہ سلام پڑھا. اے بدبخت وہ قوم کہ جن کو اپنے نبی کے نام لینے کا سلیقہ نہیں آتا. یہ رہنمائی کریں گے، یہ لیڈر بنیں گے، یہ ملک تباہ کریں گے. یہ غیرت اقبال میں ہے. جب غازی علم الدین شہید کا مقدمہ چل رہا تھا اور وہ اقبال ہی تھا جس نے یہ لفظ کہے تھے، روتے تھے. جب غازی علم الدین شہید جیل میں تھے اقبال روتے تھے اور کہتے تھے اوے اسی گلاں کر دے رہے درکھانا دا منڈا بازی لے گیا. یہ کس نے کہا تھا؟ بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے یہاں پیر تھے، بڑے بڑے یہاں فقیر تھے، لیکن ایک درد سے کر رہتا تھا وہ اقبال تھا. اور آپ کو پتا ہے غازی علم الدین شہید کے جنازے میں کتنے لاکھ آدمی تھا، کتنے بانس باندھے گئے تھے. اور جس وقت غازی وہ جنتی غازی، وہ میرے نبی کا محبوب غازی جس وقت قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لاکھوں کا مجمع نہیں، لاکھوں کا سمندر تھا. اور پوچھا گیا کہ اس جنتی، اس محبوب مدنی کے مہمان کی لاش کو ہاتھ میں لے کے قبر میں کون اترے گا؟ تو سارے اولیاء، سارے علماء، سارے فقیر انہوں نے کہا اقبال سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ وہ علامہ اقبال جو میرے نبی کا عاشق صادق. علامہ اقبال سے کسی نے کہا غازی علم الدین نے ایک گستاخ کو مار ڈالا، تو حضرت اقبال اٹھ کے بیٹھے فرمانے لگے اقبال تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی میرے نبی کے بارے میں کہے کہ نبی کے ایک دن کپڑے میلے تھے. اقبال تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے سامنے کوئی یہ کہے. آخر دل میں کوئی پیار تو تھا، محبت تو تھی کہ رسول پاک کا ادھر نام آتا تھا ادھر بند ٹوٹ جاتے تھے، گھنٹوں پھر روتا رہتا تھا. ادھر قرآن سے عشق، ادھر صاحب قرآن سے عشق. مدینے سے بھی پیار، ہر وقت مدینے تیار، ہر وقت. یہ پیار ہے نا. حضرت سید غلام میرا شاہ مخدوم الملک، مخدوم جمال الدین والی، ضلع رحیم یار خان، تحصیل صادق آباد، وہ آپ کے دوست تھے. انہوں نے خط لکھا، کہا ہم مدینے کے لیے تیار ہیں، علامہ اقبال تم بھی چلتے تو اچھا ہوتا. اب علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آنکھیں کمزور ہو گئیں، بیماری نے جکڑ لیا اور آپ نے واپسی خط لکھا. فرمایا سید صاحب، اب لفظ سنیں، سید صاحب اقبال تو اس کا جانا تو کجا اس پاک دربار میں، اقبال تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ مدینے والے گنبد خضرا پہ اس کا نام لیا جائے. میرا تو نام بھی بھار ہے اس دربار میں، میری حیثیت کیا ہے؟ پھر پھوٹ پھوٹ کے روئے. ابھی رو رہے تھے چھوٹی بہن آ گئی اور آ کے کہا میرا بھائی کیوں روتا ہے؟ کہا بس چپ ہو کے بیٹھ جا. بہنیں بہنیں ہوتی ہیں. کہا ویر کیوں روتا ہے؟ کہا آج میرے یار کا خط آیا، سارے مدینے جا رہے ہیں، اقبال پھر رہ گیا. اقبال پھر رہ گیا.
بہن نے بھائی کو تسلی دی، کہا اقبال تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں تو مدینے ہو آنا۔ پھر راہ نکلی، کہا تسلیاں دیتی ہو، کیا اندھے مدینے نہیں جاتے؟ ہائے ہائے، یہ اقبال ہے۔ کیا اندھے مدینے نہیں جاتے؟ میں اندھا بھی ہو گیا۔ اور پھر کہتے اگر مجھے مدینے دفن کر دیا جائے تو میں آسمان سے بولوں گا او آسمان کل میری بدبختی دیکھی تھی، آج میری نیک بختی بھی دیکھ۔ یہ اقبال ہے۔ لوگ پوچھتے تھے علماء سے کہ بتاؤ مدینہ کیسا ہے، کوئی کہتا مکہ افضل، کوئی کہتا کعبہ افضل، کوئی کہتا عرش اولی افضل۔ اقبال کی چیخیں نکل گئی، اس نے کہا اقبال کا فتویٰ ساری دنیا سے جدا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، وے خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ اقبال نے کہا میرا فتویٰ یہ ہے کہ حضور کا روضہ نہیں، حضور کا مزار نہیں، کل کائنات ایک طرف، مدینے کی خاک ایک طرف۔ کعبہ کیا، عرش اولی کیا، آسمان کیا، سارا جہان کیا، سارا جہان تھلے، مدینے دی مٹی بلے بلے بلے۔ جو یہ کہا کرتا تھا کہ اے رہروے قدم آہستہ ترنے، او مدینے جانے والے، او مدینے کے مسافر، او مدینے کی مٹی پہ قدم رکھنے والے، قدم آہستہ ترنے، مدینے کی مٹی پہ قدم ذرا آہستہ رکھ، چوما ہر ذرہ او درد مندست۔ اے جس طرح تیرا دل نبی کے پیار میں زخمی ہے، مدینے کی مٹی کا ذرہ ذرہ نبی کے پیار میں زخمی ہے، مدینے کی مٹی کا ذرہ ذرہ نبی کے پیار میں زخمی ہے، اور زخمیوں پہ پاؤں نہیں رکھا کرتے۔ اے مدینے کے درخت، مدینے کے پہاڑ، مدینے کی خاک، مدینے کی خاک کا ذرہ ذرہ نبی کے پیار میں داغ داغ ہے، زخمی زخمی ہے، سینہ پھٹا پھٹا ہے، جگہ جگہ سے کٹا کٹا ہے۔ یہ پورا جو مدینہ ہے یہ عشق کا نگینہ ہے، زخمی اس کا سینہ ہے، اور جینا ہے تو پھر مدینہ ہے۔ کی حیات کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے خود کہا تھا، لکھا تھا، فرمایا میرے نزدیک میرا نبی زندہ ہے، اور آگے کہا ایسا زندہ ہے کہ جس طرح صحابہ حضور سے فیض لیتے تھے اب بھی میرا نبی فیض دیتا ہے۔ یہ میں دکھا سکتا ہوں، اقبال نے خود لکھا، کہا جیسے صحابہ فیض لیتے تھے ایسے حضور آج بھی فیض دیتے ہیں۔ فرمایا مگر کیا کروں کہ اب جس دنیا میں ہم رہتے ہیں ان لوگوں کے اوپر یہ عقیدہ بھار ہے، ورنہ میرا نبی جیسے کل کرم فرما رہا تھا آج بھی کرم فرما رہا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ او مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، او غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، او مدینے کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ وہ اقبال جو مدینے کا عاشق، مدینے کی مٹی کا عاشق، مدینے کے غبار کا عاشق، مدینے کے ذروں کا عاشق، میرے نبی کا ایسا عاشق زار، اگر کسی نے پوچھ لیا اقبال بتا اللہ زیادہ پیارا ہے یا نبی زیادہ پیارا ہے، ساری دنیا کہتی اللہ 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 اللہ، لیکن صدقے تیرے اقبال میرے، اقبال نے کہا جواب دیا، کہا اینک لگائے گا تو اللہ زیادہ پیارا، اگر اینک لگے صدیق کی، اگر اینک لگا لے آنکھوں پہ اپنی تو پھر اللہ زیادہ پیارا ہے، اگر اینک لگا لے ابو بکر کہتے معنی حرفن کنی تحقیق اگر دندری بادیدہ صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب در گردد نبی۔ اقبال نے کہا کہ اگر اینک لگ جائے آنکھ پہ ابو بکر صدیق کی، پھر قوت قلب و جگر گردد نبی، قلب کی طاقت بھی نبی ہے، جگر کی طاقت بھی نبی ہے، آنکھ کی طاقت بھی نبی ہے، ایمان کی طاقت بھی نبی ہے، آج خدا محبوب در گردد نبی، خدا سے بھی زیادہ پیارا نبی ہے۔ خدا سے بھی زیادہ پیارا، یہ تیرے من کھڑل ہی دیے، یہ جعلی توحید، یہ ابلیسی توحید کے ماننے والے کیا سمجھے۔ اقبال کہتے تھے میرے آقا، کوئی کہتا لوح پہلے پیدا ہوئی، کوئی کہتا قلم پہلے پیدا ہوا، کوئی کہتا ہے کہ عرش پہلے پیدا ہوا، لیکن اقبال نے کہا ان جاہلوں کی جہالت ہے، یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، ارے لوح قلم کتاب یہ الگ کوئی چیز نہیں ہے، ایک وجود ہے، ہر شکل میں موجود ہے، اسی پر سلام ہے، اسی پر درود ہے، کہتے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، قرآن بھی نبی ہے، ذکر بھی نبی ہے۔ اب یہ کوئی اقبال کا دماغ لائے تاکہ سمجھ آئے۔ اقبال کہتے ذکر و فکر و علم و عرفانم کوئی، ذکر و فکر و علم و عرفانم کوئی، کشتی و دریا و طوفانم کوئی۔ ذکر بھی میرا نبی آپ ہو، فکر بھی آپ ہو، علم بھی آپ ہو، عرفان بھی آپ ہو، دریا بھی آپ ہو، کشتی بھی آپ ہو، طوفان بھی آپ ہو۔ میرا عشق بھی تو، فرید نے کہا میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاة صوم صلاة آزان بھی تو۔ یہ اقبال بے سمجھے نہیں بولتا، اقبال کھول کھول کے تول تول کے بولتا ہے، مگر جب عشق آتا ہے پھر یوں ہی۔ اقبال نے کہا تھا در جہاں ذکر و فکر انس و جاں کوئی صلاة صبح کوئی بعد اذان، میرے آقا صبح کی نماز بھی آپ ہے، صلاة بھی آپ ہے، بعد بھی آپ ہے، اذان بھی آپ ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان۔ یہ تیرے چھوٹے چھوٹے ملوانے کیا بولیں گے اقبال کے آگے، یہ ایانے یہ میانے
شب صدیق را دیدم بخواب گرز خاک راہ اونچی دم بخواب اقبال کہتے ہیں ایک رات تھی رحمت کی برسات تھی میری خواب میں ابو بکر صدیق سے ملاقات تھی ہم شب صدیق را دیدم بخواب ایک رات تھی رحمت کی برسات تھی میری خواب میں ابو بکر صدیق سے ملاقات تھی گفتمش صدیق اکبر جا رہے تھے میں نے دی صدا گفتمش اے خاصان عشق اے عشق کے سلطان ذرا رک جا اے عشق کے بادشاہ ابو بکر صدیق ذرا رک جا گفتمش اے خاصان عشق عشق تو سر مطلع دیوان عشق کا سر مطلع تیرا نام ہے اے صدیق ذرا رک جا کہتے ہیں پھر میں نے آواز دی میں نے کہا چارہ فرما پائے آغار ماں پختہ دستت اساس کار ماں صدیق تو وہ ہے جب طوفان مدینے میں آیا تھا پھر تو ہی کام آیا تھا آج پھر طوفان آ گیا امت میں آج پھر صدیق پلٹا صدیق کا عاشق فاروق کا عاشق صدیق کا عاشق اقبال فاروق کا عاشق سروری در دین ما خدمت کریست عدل فاروقی و فقر حیدریست کس کا عاشق سارے صحابہ کا غلام اسی لیے اقبال میرا پیر ہے اقبال مرشد ہے سنی ہے حنفی ہے قادری ہے اور خان محمد قادری ہے اسی لیے بھی ہے کہ ہم ہر اس کو سلام کرتے ہیں اپنی زندگی اس کے نام کرتے ہیں جو مدینے والے کو سلام کرتے اقبال نبی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دی الہی دل مرتضی دل دے تو علی والا اور سوز دے تو صدیق والا یعنی ان دونوں کا پیار دے اور امام حسین یاد رکھو آج کل ایک ڈاکٹر صاحب کا ذکر بڑا کثرت سے آ رہا ہے اقبالی جو ساری زندگی بدلتے رہتے ہیں اندازے حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں اندازے کوفی شامی بدلتے ہیں لیکن شبیر ایک جھنڈے کی طرح حسین کا کردار کھڑا ہوتا ہے ہر صداقت کے مقام پہ حسین کھڑا ہوتا ہے زنجیروں نے مجھے جکڑ رکھا ہے رشتہ آئین حق زنجیر باست فرمانے جناب مصطفیٰ کہ رسول کریم کے فرمان نے مجھے پکڑ رکھا ہے ورنہ گرتے تربتش کرتی تمہیں اگر خدا نے نہ روکا ہوتا مصطفیٰ نے منع نہ کیا ہوتا تو حسن حسین کی ماں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ بی بی میں تیری قبر کا طواف کرتا سارا زمانہ کعبے کا طواف کرتا اقبال گرتے تربتش کرتی تمہیں میں اس بی بی کی قبر کا طواف کرتا جس میں حسن حسین جیسے بیٹے پالے گرتے تربتش کرتی تمہیں اور سجدہ ہے پر خاک پاشیدہ میں لوگ اللہ کو سجدے کرتے ہیں گن کے میرے نبی کی بیٹی اقبال تیری قبر پہ سجدوں کی بارش کر دیتا ہم اس اقبال کو مانتے ہیں جو نبی کا غلام ہے جو بلال کا عاشق ہے صدیق اکبر کا متوالا ہے جو اہل بیت کا دیوانہ ہے اولیاء کرام کا پروانہ ہے جو حضرت داتا علی حجویری کا عاشق ہے میرے علی حجویری کا عاشق ہے شاہ محمد غوث لاہوری کا عاشق ہے میاں میر کا عاشق ہے جس نے یہ کہا تھا کہ کون اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں ہم اس اقبال کے عاشق ہیں جس اقبال نے کہا تھا الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں
ہم اسی اقبال کے عاشق ہیں جس اقبال نے دعا مانگی تھی کہ ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار رہے حجاز کرے، اللہ کرے کہ میری مٹی کو اڑا کر لاہور سے مدینے کی مٹی میں ملا دے۔ ہم اس اقبال کے عاشق ہیں، ہم اس اقبال کے دیوانے ہیں جس اقبال نے حیرت کا درس دیا، جس اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا، جس اقبال نے اس امت کو کارے مذلت کی گہرائی سے نکال کر عزت سے جینے کا درس دیا، جو حضرت نظام الدین اولیاء کا عاشق تھا، شیخ سرہند کا عاشق تھا، جو شیر معصور سلطان فتح علی ٹیپو کا عاشق تھا۔ آج کے ملا ترلے یہ جینا ہے تو مردوں کی طرح جیو، اگر مردوں کی طرح جی نہیں سکتے تو مردوں کی طرح مر تو سکتے ہو۔ کچھ سنا آپ نے؟ بس اقبال کا آخری پیغام یہی دے کر کہ جینا ہے مومن مردوں کی طرح جیو، اگر ایسی زندگی نصیب نہیں ہے تو پھر مردوں کی طرح مر تو سکتے ہو۔ اقبال یہ کہہ کے پھر پھوٹ پھوٹ کے رویا، اس نے کہا باقی باتیں پھر صحیح، اور پھر جب 21 اپریل آیا، رات کا وقت ہے، ڈاکٹر نے انجیکشن نکالا، بھیگی پلکیں، دوست رو رہے ہیں، چھوٹی بیٹی منیرہ ساتھ ہے، ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، اقبال نے کہا یہ انجیکشن مت لگانا، کہا حضور کیوں؟ فرمایا اس میں نشہ ہوتا ہے اور میں نشے کی حالت میں اپنے خدا سے نہیں ملنا چاہتا، میں موت کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھ لینا اقبال مسکرا رہا ہوگا، آخری ہچکیاں اور وہ صدا کہ ہے کوئی جو مجھے نبی کی نعت سنائے۔ اللہ اکبر، پھر یہ لفظ کہ سرود رفتہ باز آیت عنایت، نسیم اب حجاز آیت عنایت، پتہ نہیں اب ایسی صدا لاہور والوں پھر کبھی سنو گے کہ نہیں سنو گے۔ سرود رفتہ باز آیت عنایت، نسیم اب حجاز آیت عنایت، پتہ نہیں پھر یہ مدینے کی ہوا آئے کہ نہ آئے۔ اور سلامت روزگار ای فقیرے، اس فقیر کا آخری وقت آ چکا، جگر دانائے راز آیت عنایت، پتہ نہیں پھر کوئی راز کا دانائے راز آئے کہ نہ آئے۔ ہم چھوڑ چلے ہیں محفل کو، یاد آئے کبھی تو مت رونا۔ اقبال روتے روتے لفظ آیا ہونٹوں پہ، اللہ کی صدا زبان پہ، گردن دلکی، چہرہ خود بخود کعبے کی طرف پھر گیا، اور اقبال ہمیں چھوڑ گیا۔ لو یار حوالے رب دے میلے 4 دنوں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملیں گے۔ اقبال تیری خبر کو سلام، تیرے لاہور کے باسی، تیرے دادا نگر میں، مسجد دادا نگر میں، تیری بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول لے کر حاضر ہے۔ اے نبی کے پروانے تجھے سلام، تیری قبر پہ رحمتیں، تیری قبر پہ سلام۔ انشاءاللہ 3 جمعوں کے بعد پھر حاضری ہوگی۔ وآخر دعوانا